40 پاکستانی جو برطانیہ میں مختلف قسم کی ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کے پاس برطانوی شہریت بھی نہیں تھی، انہوں نے ان 40 شہریوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے کوشش کی، طیارہ بھی چارٹر ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان نے انہیں وصول کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم ہیں، اس وقت وہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، ان کی اپیل پینڈنگ ہے نظر ثانی کی، جو کہ اب تک نہیں سنی گئی، 1.5 سال ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہم چاہتے ہیں، وہ سلوک کے اندر جو شامل تھا کہ ان کو وہاں سے جلا وطن کیا جائے، ملک بدر کیا جائے۔ برطانوی حکومت نے کہا کہ جی ہم انٹرنیشنل قوانین کے پابند ہیں، ہمارے اپنے بھی قوانین ہیں، اور ان دونوں کے اندر وہ گنجائش نہیں نکلتی جو جناب شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ گنجائش نہیں نکلتی۔ جب ان کی طرف سے یہ جواب آیا تو پھر ہم نے کہا ہم اپنے بندے بھی واپس نہیں لیتے، ان کو بھی یہیں پہ سنبھال کے رکھو جیلوں کے اندر۔ اب ظاہر ہے ان کی جیلیں اس طرح کی تو نہیں ہیں جس طرح کی ہماری ہیں، وہاں کی حکومت کا باقاعدہ خرچہ آتا ہے، تو وہ ہم نے وصول کرنے سے انکار دیا۔ کوئی ریاست تو ماں کے جیسی ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بتایا کرتا تھا، یہ کیا نام ہے جناب سید اعتزاز احسن صاحب بتایا کرتے تھے وکلا موومنٹ کے اندر۔ تو اعتزاز احسن صاحب کہاں ہیں آپ؟ بولیے نا ذرا سر، ریاست جو کہ ماں کے جیسی ہوتی ہے وہ اپنا بچہ واپس لینے سے انکاری ہو گئی سر۔ آپ بڑا جھوم جھوم کے گایا کرتے تھے اس وقت وکلا تحریک میں، ہمیں ذرا آ کے قوم کی رہنمائی کریں کہ اب ریاست کیا ماں سوتیلی کیوں ہو گئی ہے جی؟ اور نواز شریف کا معاملہ حکومت کے ساتھ ہے، سیاسی معاملہ ہے، وہ اس کو سیاست کے ذریعے ڈیل کرے۔ یہ جو بیچارے وہاں پہ پھر رہے ہیں ان کو تو واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ چلیں جو بھی انہوں نے غلطی کی ہے یار، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اپنی سزا بھگت چکے ہیں، اب ان کو وہاں سے پاکستان آنا چاہیے۔ شاہ صاحب 40 پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہی ہوں کہ اوورسیز کے اندر پی ٹی آئی کی زیادہ سپورٹ پائی جاتی ہے۔ نواز شریف کو ڈیپورٹ کریں، اس کی وجہ سے ان کو لینے سے انکار، کوئی بات سمجھ نہیں آئی سر۔ اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ آپ یہ جواز بنا کے کہ چونکہ نواز شریف کو آپ حوالے نہیں کر رہے، ہم ان 40 کو بھی وصول کرنے سے انکاری ہیں، وہ ان کا تو رائٹ بنتا ہے سر کہ انہیں پاکستان واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ میں اس پہ آپ کی توجہ چاہ رہا تھا۔ رفیق صاحب گزارش یہ ہے، میں نے جب نواز شریف کا ذکر کیا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کا آنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں یہ آپ کا حق بنتا ہے، چاہیں تو جو ڈپورٹ کیے ہیں برطانیہ نے آپ ان لوگوں کو نہ لیں تو آپ یہ شرط عائد کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ شرط عائد جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اور آپ کو کنونس کرنا پڑے گا برطانوی حکومت کو کہ ان سے ان کی منی ٹریل پوچھو۔ اور یہ کون کرے گا؟ یہ برطانوی سٹیزن ہوں گے، یہ برطانوی ممبر آف ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز ہوں گے جو اپنے ملک سے کہیں گے کہ برطانیہ نے پچھلے 20-25 سال میں منی لانڈرنگ اور اس سے ٹیرر فائنینسنگ جیسے مسائل کو پر توجہ نہیں دی، اور اس قسم کا پیسہ جو ان اکاؤنٹڈ فار ہے، جس کی منی ٹریل کوئی نہیں ہے، غریب ملکوں سے ان کے رولر لے کے یہاں پر آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ صرف کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے بلکہ ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو سکتی ہے۔ سو یہ جب تک ان کے اپنے ملک میں شور نہیں مچے گا، آگ نہیں لگے گی، تب تک وہ نواز شریف سے منی ٹریل نہیں مانگیں گے، اور جب وہ نواز شریف سے منی ٹریل مانگیں گے پھر اسی صورت میں ایکسٹریڈیشن یا ڈیپورٹیشن ہو سکے گی۔ نواز شریف کا کیس ان لوگوں سے بہت مختلف ہے جن کی بات آپ کر رہے ہیں، جن کو پاکستانی حکومت نے لینے سے انکار کیا ہے۔ جی رہے سر، بالکل ٹھیک۔ پٹی صاحب، سر جی 40 پاکستانی جو ہیں وہاں پہ ان کا رائٹ نہیں ہے قانون کا دروازہ کھڑکانے کا، یہاں پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اب جب وہاں کے ان کی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے لیٹر لکھا ہے اور وہ لیٹر جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں اس بات کا انکشاف ہو گیا، یا مرتضی علی شاہ صاحب کی جو سٹوری ہے وہ کنفرم ہو گئی کہ جناب حکومت پاکستان واقعی طیارہ چارٹر ہونے کے باوجود جب ان کی فلائٹ کینسل ہوئی ہے تو واقعی انکاری ہو گئی تھی ان کو لینے میں۔ سر نواز شریف صاحب تو وہاں سے آ نہیں سکتے، تو یہ بھی پھر وہیں پہ بیچارے ٹکے رہے ہیں یا ٹنگے رہے ہیں وہیں پہ؟ رئیس صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جو ان کے سیکرٹری انٹیریئر ہیں پریتی پٹیل، انہوں نے ایک لفظ یوز کیا اس لیٹر کے اندر ان ایزی کا، اور انہوں نے کہا جی کہ ڈونٹ ڈریگ اس ان یور پالیٹکس۔ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، ڈونٹ ڈریگ اس ان یور پالیٹکس۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں زبردستی سیاست میں مت گھسیٹیں، یہ آپ کے ملک کا معاملہ ہے، اس کو وہاں بیٹھ کر ریسیو کریں۔ پھر ایک خبر آئی، اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ ہمارے پاس یہ
मतलब प्रॉपर एविडेंस है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको भेजा था और हमसे रिक्वेस्ट करके भेजा था जी। बरतानवी हुकूमत को हमारी तरफ से जी। रिक्वेस्ट की गई थी कि बंदा ट्रीटमेंट कराना आ रहा है तो जरा इन्हें ले लो। अब उसमें मामला रही साहब ये आया कि एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये होगी कि पाकिस्तान और यूके की गालिबन एक्स्ट्रा जो होती है Extradition treaty नहीं है। ट्रीटी के एक दूसरे के जो तबादला होता है जी कि आप हमें ये मुल्जिम दे दें या हमसे ये ले लें, वो नहीं है। अब दूसरा ये है जी कि उसमें जो उन्होंने बात की है ना जी कि आप इनको बंदों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक बंदे ने उस पर यह कहा जी कि चूंकि पाकिस्तान हुकूमत ने यह कहा जी कि इनके कोविड टेस्ट हमारे पास नहीं पहुंचे, बड़ी मुज़क्का खेज़ सी बात थी। उन्होंने कहा जी कि हमारे तो टेस्ट हमने तो करवा के और वो रिपोर्ट तो हमने पहले सबमिट कर दी, हम तो जहाज ऊपर उसको बोर्डिंग नहीं करने देते किसी बंदे को जिसका टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन तो सारे नेगेटिव टेस्ट हैं। ये तो चार्टर फ्लाइट थी ना, ठीक है ना, उसमें भी हुआ ऐसे। उन्होंने वो भेजा है, उन्होंने वो टेस्ट भेजा जी, उन्होंने वो सारे उनके टेस्ट जो थे वहां पे हैंड ओवर किए एयरलाइन को। एयरलाइन तभी मानी कि हम इस बंदों को लेके जाएंगे, वरना रही साहब एयरलाइन कौन सी हमला होता है भाई, हमला कौन तो लेगा। 6 करोड़ रुपया पाकिस्तानी में त्यारा चार्टर हुआ था भट्टी, ठीक है ना, जो भी है। अब मामला यह है जी कि आप नवाज शरीफ साहब की कॉस्ट पे 39 जो पाकिस्तानी हैं जो गालिबन आपने ठीक फरमाया है, ये मुझे नहीं पता किसके वोटर हैं, इससे कतई नजर, लेकिन वो पाकिस्तानी तो है ना, उनकी कोई इंसानियत हमारे में होनी चाहिए। अगर वो वहां पे पकड़े गए हैं या उनका कोई मसला था, बजाय इसके कि हमारे वजीर खारजा जो हैं वो वहां पर उनसे राब्ता करते, और इसको बजाय इस तरह हाईलाइट होता ये मामला कि चुप चुपीते कर लेते। लेकिन इस हुकूमत की एक बदकिस्मती ये है रही साहब कि अच्छा काम तो इनसे होता कोई नहीं है, और बुरे काम को ये इतनी तशहीर करते हैं। उसमें चूंकि 58 की फौज है इनके पास, जो मशीरान हैं जो इनको मशवरे देते हैं। नहीं, वो नया दौर वेबसाइट पे खबर छप गई है, वो 250 से ज्यादा हैं। चलें, कुछ को डिक्लेयर कर रखा है, कुछ को डिक्लेयर नहीं किया। आई स्टैंड करेक्टेड जी, डेफिनेटली होंगे 250 से 300 बिल्कुल होंगे रही साहब, बिल्कुल होंगे। लेकिन आपके मीडिया जो मालकान है वो भी उनके कई गैर बयान करता, वो कई सारों के मसाइल है ना जी, इसमें हम नहीं कहते, लेकिन हम इस तरफ आ जाते हैं जी कि ये आखिर क्यों नहीं हो पाया। उसमें देखें ना, एक कोविड का बहाना उन्होंने किया, उन्होंने वो क्लियर कर दिया। उन्होंने सियासत बीच में डाली, उनकी प्रीति पटेल ने जो उनकी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर जिनको यहाँ वजीर दाखिला होने कह लें, उन्होंने कहा जी कि आप अपने जो मसाइल है ना वो अपने मुल्क में हल करें, नवाज शरीफ के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, वो यहाँ रह रहे हैं, वो रहेंगे। और नहीं, उन्होंने कहा हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील जी। करेंगे। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा जी कानूनी तौर पे वो यहाँ पे हमें दरकार है, उन्होंने कहा जी कानूनी तौर पे वो दरकार है पाकिस्तान में, हम अपने कानून के मुताबिक जो बंदा बॉर्डर पार करके हमारे मुल्क में एंटर हो गया और उसकी एंट्री स्टैंप लग गई, वो उसके ऊपर बरतानवी कानून लागू होता है, उस पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता। अब इसका कोई जवाब भट्टी साहब मेरी बात रजी माइंड कर जाते हैं, 2-2 दिन मुझसे नाराज रहते हैं जब मैं ये कहता हूं कि जनाब कुरैशी साहब को पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में वजारत खारजा का कलमदान इसलिए वापस लिया था कि ये इंटरनेशनल अफेयर और इंटरनेशनल लॉज को न पढ़ते हैं, न पढ़ने की समझ कोशिश करते हैं।